بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو تقریباً 1 میل پیچھے رکھا تھا۔ وہ رڈرک کی فوج کو دریا کے اپنی طرف والے کنارے پر لانا چاہتا تھا تاکہ اس فوج کے پیچھے دریا ہو۔ اس نے اپنے چند ایک دستے سامنے رکھے تھے، باقی سب دستے پانیوں کے اندر تھے۔ طارق نے دیکھا کہ رڈرک کی فوج نے کشتیوں کا پل بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ کام حیرت انگیز تیزی سے ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت تیز معلوم ہوتے ہیں۔ طارق کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی۔ طارق نے ادھر دیکھا۔ مغیث رومی اور ابو ذروہ طریف اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس فوج کو جلدی بھگا دیں گے، طارق نے کہا۔ اگر یہ لڑنے میں بھی ایسے تیز ہوئے تو؟ ابو ذروہ طریف بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تیزی کی وجہ کیا ہے؟ طارق نے کہا۔ ان پر برستے ہوئے کوڑے دیکھو۔ یہ سپاہی جذبے سے کام نہیں کر رہے، ان سے یہ کام کوڑے کروا رہے ہیں جو ان کے سالار ان پر برسا رہے ہیں۔ کیا ان کے سالار انہیں کوڑے مار مار کر لڑیں گے؟ طارق بن زیاد کے دونوں سالاروں نے غور سے دیکھا۔ دریا پر فرعونوں کے وقتوں کا منظر بنا ہوا تھا۔ چند آدمی کام کرنے والے آدمیوں پر کوڑے برسا رہے تھے۔ جہاں کوئی آدمی سستی سے کام کرتا، اس کی پیٹھ پر زناٹے سے کوڑا پڑتا۔ لڑائی کوڑوں سے نہیں، جذبوں سے لڑی جاتی ہے، طارق نے کہا۔ اور پھر جس قوم کے عہدیدار اپنے ماتحتوں کو اپنا غلام سمجھ لیں اور بادشاہ اپنے رعایا کے لیے فرعون بن جائیں، اس قوم کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اونچ نیچ قوموں کو تباہ کرتی ہے۔ ہمارے سپاہیوں میں جذبہ ہے، سالار ہو یا سپاہی، سوار ہو یا سائس، سب کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں مساوات ہے۔ کسی کا اللہ دوسرے کے اللہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ محل ہو یا مٹی کا جھوپڑا، اللہ دونوں میں ایک جیسا ہے اور بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، طارق نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فتح کے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں جن کی مجھے توقع نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں صرف خواب دیکھنے والا آدمی نہیں۔ اللہ انہیں ملتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ اب اپنے ہوش ٹھکانے رکھو۔ رڈرک کی فوج ساری رات دریا پار کرتی رہی۔ صبح طلوع ہوئی تو دریا کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے وسیع و عریض میدان میں رڈرک کی 1,00,000 فوج لڑائی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس مکان کا نام مدینہ سیدانہ تھا، اور یہ 711 عیسوی کی آخری سہ ماہی کا ایک دن تھا۔ معروف مورخ لین پول لکھتا ہے کہ طارق بن زیاد گھوڑے پر سوار اپنی سپاہ کے سامنے آیا اور بڑی بلند و گرجدار آواز میں بولنے لگا کہ اسلام کے مجاہدوں، تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تمہارے سامنے صرف ایک راستہ ہے، شجاعت اور فتح کا راستہ۔ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو، ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وقار کر دے گی۔ یہی یورپی مورخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج نے کڑکتی بجلیوں کی طرح نعرے لگے، ہم تمہارے ساتھ ہیں طارق، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اندلس کی فوج کی طرف سے اعلان ہوا، تم جو کوئی بھی ہو واپس چلے جاؤ۔ شہنشاہ اندلس، جس کی شہنشاہی ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی تلوار کے ڈر سے سارا یورپ لرزتا ہے، تم پر یہ کرم کرتا ہے کہ تم یہیں سے واپس چلے جاؤ تو شہنشاہ کی تلوار نیام میں رہے گی، اگر نہیں تو اپنا انجام سوچ لو۔ طارق بن زیاد کو بتایا گیا کہ ادھر سے کیا اعلان ہوا ہے۔ طارق نے اس کا جواب بتا کر کہا کہ ان کی زبان میں یہ اعلان کیا جائے۔ اعلان کے جواب کے لیے عباس گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، شہنشاہ اندلس کو طارق بن زیاد کا سلام پہنچے۔ شہنشاہ معظم، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ ہم نے اپنے جہاز بھی جلا ڈالے ہیں اور کشتیاں بھی۔ ہم شہنشاہ کے اس کرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دریا پر کشتیوں کا پل بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اندلس کے شہنشاہ کے حکم سے واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر سے اب بربر زبان میں اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والا کوئی جرنیل تھا۔ شہنشاہ، رڈرک کے مقابلے میں آگے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تم قزاقوں کا گروہ ہو، ہم تمہیں آخری بار
بربروں کی طرف سے 3 کمانوں سے تیر نکلے اور تینوں اس جرنیل کے سینے میں اتر گئے۔ وہ اپنے گھوڑی پر دوڑا ہوا، پھر ایک طرف کو لڑک کر گھوڑے سے نیچے جا پڑا۔ گھڑ سوار گھوڑے دھڑاتے آئے اور اپنے مرے ہوئے جرنیل کو اسی کے گھوڑے پر ڈال کر لے گئے۔ راڈرک اپنی فوج کے آگے نہیں تھا، اس کا پرچم پیچھے نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے اس کے فلاں جرنیل کو مار ڈالا ہے تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ فن حرب و ضرب میں وہ استاد تھا اور جرحانے کی عدت میں وہ شہرت رکھتا تھا۔ اس نے جو لڑائی کا پلان بنایا تھا وہ اس کے جرنیلوں نے ازبر کر رکھا تھا۔ 2-2 3-3 دستوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا، ایک ہی بار ہجوم کی صورت میں اپنے سپاہیوں کو لڑانے اور پیترے بدلنے کے لیے کھلی جگہ نہیں ملے گی۔ ہر حملہ کم دستوں سے اور تازہ دم دستوں سے ہوگا۔ دشمن کی تعداد تھوڑی ہے، اسے مسلسل لڑاتے رہو۔ لڑائی ایک ہی دن میں ختم نہیں کرنے، اسے لمبا کھینچنا ہے تاکہ دشمن ہماری تلواروں سے کٹتا رہے اور نڈھال ہو کر بغیر کٹے گر پڑے۔ جم کر کہیں بھی نہیں لڑنا۔ طارق بن زیاد نے اپنے تمام چھوٹے بڑے کمانڈروں کو ذہن نشین کرایا تھا، ضرب لگاؤ اور بھاگو تاکہ تمہارے تعاقب میں آنے والا دشمن بھی بکھر جائے۔ دشمن کو اپنی پیچھے پہاڑیوں کے اندر لاؤ، اسے تیر انداز سنبھال لیں گے۔ طارق کا پلان موبائل لڑائی کا تھا۔ اتنی بڑی فوج کے لیے مقابلے میں جم کر لڑا ہی نہیں جا سکتا تھا، لیکن موبائل لڑائی کوئی آسان طریقہ یا جنگ نہیں تھا۔ یہ کوئی بڑا ہی قابل جرنیل لڑ سکتا ہے۔ راڈرک نے حملے کا حکم دے دیا۔ طارق نے 3-4 دستے آگے کیے جو اس طرح لڑنے لگے۔ مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر دائیں بائیں ہو گئے اور پہاڑی سے اندلسیوں پر تیروں اور برچھیوں کا مہی برس پڑا۔ یہ پھینکنے والی برچیاں تھیں جو مسلمان کم ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے برچھیوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھیوڈومیر کی فوج سے حاصل کیا تھا اور طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو برچیاں نشانے پر پھینکنے کی مشق کرائی تھی۔ طارق کے جو دستے دائیں بائیں ہو گئے تھے وہ دائیں اور بائیں جا کر اکٹھے ہو گئے۔ دشمن کے دستے سامنے سے تیر اور برچھیاں کھا کر گرنے اور پیچھے کو بھاگنے لگے تو دائیں اور بائیں سے ان پر مسلمانوں نے حلہ بول دیا۔ وہ بے ترتیب ہو کر افراتفری حالت میں بھاگ رہے تھے، اپنے دفاع میں لڑنے کی حالت میں نہیں تھے۔ وہ بری طرح کٹ رہے تھے۔ جنگی چالوں کی سوچ بوجھ۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کی جنگی چالیں اس کی عسکری قابلیت اور ذہانت کا پتہ دیتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی جو دہشت اندلس کی فوج پر جنگ سے پہلے ہی طاری ہو گئی تھی، اس نے ان کے لڑنے کے جذبے کو بہت کم کر دیا تھا۔ اس روز راڈرک نے اپنے چند اور دستوں سے حملہ کر لیا۔ انہیں سختی سے کہا گیا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹیں تو وہ ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اب کے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں تھا۔ ان پر حملہ آیا تو وہ ٹولیوں میں بٹ گئے اور ٹولیاں دور دور بکھر گئی۔ اس کے مطابق اندلسی دستے بھی بکھر گئے۔ مسلمانوں کی ٹولیوں نے ان پر ایسا حلہ بولا کہ اندلسیوں کا بے تحاشا جانی نقصان ہونے لگا۔ مسلمان گھوم پھر کے اور بھاگنے کے انداز سے لڑ رہے تھے۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور نیم دائری کی شکل میں راڈرک کے ان دستوں کو گھیر لیا۔ وہ اندر کی طرف دبتے گئے اور وہ ایسی بری پوزیشن میں آ گئے کہ ان کے لیے تلوانے گھمانے، اوپر کو اٹھانے اور وار کرنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ مسلمان جو بربر تھے انہیں کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ میدان میں راڈرک کی فوج کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے اور یہ انبار راڈرک کی فوج کو ڈرا رہے تھے۔ نیس شب کا عمل ہوگا۔ راڈرک کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سنتری آہستہ آہستہ گھوم پی رہے تھے۔ اچانک ایک سنتری کی گردن پیچھے سے کسی کے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ اس کے دل میں ایک خنجر اتر گیا۔ ایسے ہی 2 اور سنتریوں کے ساتھ بھی جو ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ ایسے ہی سلوک ہوا۔ اس طرف اب کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ فوج بغیر خیموں کے تھی۔ اس طرف فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ان کے سوار ان کے قریب سوئی ہوئے تھے۔ سنتری مرے گئے تو 6 آدمی جو بربر مسلمان تھے دبے پاؤں گھوڑوں کے قریب گئے اور ان کی رسیاں کاٹنی شروع کر دیں۔
तकरीबन 150 घोड़ों के पेट या पीठ या गर्दन में एक एक बार इतनी जोर से खंजर मारे कि आधे खंजर घोड़ों के जिस्मों में चले गए। घोड़े तकलीफ से हिन हिनाकर भाग उठे। तारिक बिन ज़ियाद के ये जहांबाज मुजाहिदीन दूसरे घोड़ों को भी खंजर मारते गए। घोड़े हिन हिनाते बिदकते और भागते थे। उनके सवार तो पहले ही कुछ घोड़ों की आवाज पर जाग उठे थे, लेकिन जख्म खाकर भागने वाले घोड़ों की तादाद तेजी से बढ़ती गई और घोड़े जमीन पर सोई हुए सवारों को रौंदते जा रहे थे। वहां तो दूर दूर तक सवार और सिपाही सोई हुए थे। मोहजोर और बेलगाम घोड़ों ने न जाने कितने आदमी अपने कदमों तले कुचल डाले। उन्हें पकड़ना मुमकिन नहीं था। कोई आदमी घोड़े की जिद में आता तो बुरी तरह गिरता और उस पर किसी दूसरे घोड़े का पहींग आ जाता। ये कार्रवाई करके जहांबाज मुजाहिद बेखैर फयात वहां से निकल गए। वो जब अपने कैंप में पहुंचे तो वहां तक रॉड्रिक की फौजी कैंप का गुलगुल पड़ा सुनाई दे रहा था। घोड़े अभी तक भाग दौड़ रहे थे। उनकी तमाम फौज जांग अठी थी। वो आम सी किस्म के नहीं बल्कि जंगी घोड़े थे, तंदुरुस्त और तवाना। उन पर काबू पाना आसान नहीं था। रॉड्रिक भी जांग अठा था। एक घोड़े को बड़ी ही मुश्किल से पकड़ा गया। मशले जलाई गई थी। ये घोड़ा रॉड्रिक को दिखाया गया। इसकी पेट से खून टप्पे कर रहा था। रॉड्रिक हैरान ही हो रहा था कि ये घोड़ा किस तरह जख्मी हुआ है कि उसके पास चंद और घोड़े पकड़ कर लाए गए। हर घोड़े का कहीं न कहीं से खून बह रहा था। ये दुश्मन का शब खून है, रॉड्रिक ने कहा। घोड़ों पर जो संतरी थे उन्हें एक एक घोड़े के पीछे बांधकर घोड़े दढ़ा दो। उनकी खालें उतर जाएं तो उन्हें दरियान में फेंक दो। संतरियों की तलाश शुरू हुई। बहुत देर बाद तीनों की लाशें मिलीं। नाजरीन, अगली सुबह का इजाला हुआ तो मैदान जंग का मंजर हलनाक था। दूर दूर तक अंदलुसियों की लाशें पड़ी हुई थीं। ये रॉड्रिक की गलती थी कि उसने रात को लाशें न उठवाएं। सुबह जब उसकी फौज ने अपने साथियों की लाशें देखीं तो उन पर पहले ही जो दहशत तारी थी, रॉड्रिक को चाहिए था कि रात को लाशें उठाने और दरियान में फेंकने का हुक्म दे देता। लेकिन वो शायद ये देखकर बिखलाया हुआ था कि मुसलमानों ने उसकी इतनी फौज को ख़त्म कैसे कर दिया है। उसे तो ये तवक्को थी कि जितने दस्तों से उसने हमला करवाया था वही कलील तादाद मुसलमानों को भगा देगी। रात को मुसलमानों ने जो दिलराना कार्रवाई की उससे वो आग बगोला तो हुआ, लेकिन उसकी बातों से पता चलता था कि वो अंदर से हिल गया है। उसके कैंप की हालत बहुत बुरी थी। रात को घोड़ों ने सैकड़ों आदमियों को जख्मी और सैकड़ों को हलाक कर डाला था। ये 150 जख्मी घोड़े उसके लिए बेकार हो गए थे। रॉड्रिक ने अपने जर्नैलों को बुलाया। आज शाम को मैं इतने ही मुसलमानों की लाशें देखना चाहता हूं जितनी अपनी फौज की तुम मैदान में देख रहे हो। रॉड्रिक ने कहा, आज तुमने इंतकाम लेना है। आज हम ज्यादा नफरी से हमला करेंगे। एक जर्नैल ने कहा, हम उन्हें पहाड़ियों के अंदर जाकर खत्म करेंगे। थियोडोमीर ने कहा। रॉड्रिक ने थियोडोमीर से कहा कि अगर तुम में इतनी अकल होती तो इनसे मार खाकर भागना आते। तुम अपने दस्ते पहाड़ियों के अंदर ले जाओगे तो ना तुम जिंदा बाहर आ सकोगे, ना कोई तुम्हारा सिपाही। तुम उनसे एक बार यही गलती करके पीट चुके हो। कल देखा नहीं था कि तुम्हारे दुश्मन ने पहले हमारे दस्तों को बिखेरा और उनको नुकसान पहुंचाया, फिर उन्हें इकट्ठा होने पर मजबूर किया और उन्हें हजूम की शक्ल में लाकर इतना ज्यादा नुकसान किया कि इन दस्तों का सफाया कर दिया। क्या तुम नहीं समझते कि दुश्मन पर हजूम फेंकना नुकसानदेह है? आज कम नफरी से हमला करो, एक और एक का मुकाबला हो। स्पाई अपने दरमियान फासला ज्यादा रखें ताकि पैतरे बदलने और तलवार घुमाने में सहूलत हो। आज के हमले में आधे सवार और आधे पियादा होंगे। इधर तारिक बिन ज़ियाद अपने चंद एक पियादा दस्ते लिए इत्मीनान से खड़ा था। वो हमले में पहल नहीं करना चाहता था। वो दुश्मन को पहलकारी का मौका दिया करता था ताकि दुश्मन की चाल और उसके अंदाज का कुछ अंदाजा हो जाए। रॉड्रिक के प्लान के मुताबिक उसके दस्ते इस तरह आगे आए कि कल की तरह तेज रफ्तार दौड़ते न आए, बल्कि दरमियाना रफ्तार से इस तरह आ रहे थे कि आगे पीछे 3 सफ़ें थीं। अगली सफ घड़सवारों की थी। घड़ों के दरमियान 4 से 6 गज फासला था। पिछली सफ में पियादे थे और उनके पीछे फिर घड़े, और इसी सफ में घड़ों के दरमियान 2-2 पियादे थे
ان کے ساتھ جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے۔ اگلی صف کے گھڑے مسلمانوں سے 40-45 گز دور تک آ گئے تو سر پیٹ دوڑ پڑے۔ مسلمان تیار تھے، یہ سب پیادے تھے، سوار ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے طبل اور نکارے بجنے لگے۔ اندلسی گھڑ سواروں نے برچیں آگے کر رکھی تھیں۔ وہ جب قریب آئے تو مسلمانوں نے ان کا حلہ اس طرح بیکار کر دیا کہ وہ گھڑوں کے درمیان اتنی تیزی سے بیٹھ گئے، گھڑے رکھتے رکھتے خاصا آگے نکل گئے اور پیچھے کو مڑے۔ اتنے وقت میں مسلمان پیادے رادرک کے پیادوں تک پہنچ گئے اور تلواریں ٹکرانے لگے۔ گھڑ سوار اب انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ گھڑ سوار جب آگے جا کر پیچھے کو مڑ رہے تھے تو ایک لمبی چٹان کے پیچھے سے مسلمان گھڑ سوار نکلے تھے اور رادرک کے سواروں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ سنبھلنے سے پہلے ہی وہ مسلمانوں کی برچیں اور تلواروں کا شکار ہو گئے۔ اندلسیوں کی دوسری صف کے گھڑ سواروں نے مسلمان گھڑ سواروں کی طرف گھڑے موڑے، لیکن مسلمان سواروں نے اپنے گھڑے موڑ کر انہیں ایڑے لگائیں اور جن چٹانوں اور پہاڑیوں سے وہ نکلے تھے انہی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ واپس اندلسی زبان میں للکار سنائی دی، پہاڑیوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ اندلسی سوار پیچھے کو مڑے تو مسلمان ان پر 5-5 کی ٹولیوں میں اس طرح حملے کرنے لگے کہ سواروں کو برچھیں یا تلوار سے گڑا کر بھاگ جائیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے پیادے تیغ زنی کے جوہر دکھا رہے تھے، لیکن اندلسیوں میں وہ جان نہیں تھی جو مسلمانوں میں تھی۔ مسلمان بربر تھے، بربر جنگ و جدل کے شوقین بھی تھے اور ماہر بھی۔ اندلسی ان کے مقابلے میں جم کر نہ لڑ سکے اور پسپا ہونے لگے۔ اندلسی سواروں کو مسلمان گھما پھرا کر لڑا رہے تھے۔ اس طریقہ جنگ سے اندلسی سوار بکھر گئے تھے۔ مسلمان اکیلے اکیلے سوار کو گرا رہے تھے، بعض سواروں کو تو وہ گھنو سمجھ زندہ پکڑ کر لے آئے۔ مسلمان سواروں کے نعرے گرج رہے تھے اور ان کے طبل جنگ اور نکاروں کی آواز اور زیادہ جوشیلی اور بلند ہو گئی۔ اس رات رادرک کے حکم سے کیمپ کے ارد گرد پہرا زیادہ لگایا گیا، پھر بھی چند ایک جاباز پہنچ گئے اور بہت سے سپاہیوں کو قتل کرے اور ان کے گھوڑوں پر تیر چلا کر کئی گھوڑے لڑائی کے لیے بیکار کر دیے۔ آج اس جنگ کا آخری دن ہوگا۔ صبح رادرک نے قہر بھری آواز میں کہا، میں نے ابھی گوتوں کو آگے نہیں بھیجا۔ اس نے گوتوں کے جرنیل سے کہا، اپنے گوت جانے بازوں سے کہہ دو کہ میں فتح کا صحرا تمہارے سر باندھنا چاہتا ہوں۔ میری قوم کے دستوں نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے۔ یہ وہ جرنیل تھا جسے میرنیا میں قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ عین لڑائی کے دوران گوتوں کے دستوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں سے جا ملے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ میرنیا نے اسے ایک لڑکی کی جھلک دکھا کر کہا تھا کہ یہ ہے تو شہنشاہ کے لیے، لیکن موقع پیدا کر کے اس جرنیل کے پاس آ جایا کرے گی۔ میرنیا نے اس لڑکی کو ایک سفوف دینا تھا جو لڑکی نے لڑائی کے دوران رات کو اس جرنیل کو پلانا تھا، لیکن یہودی شاعر نے اس لڑکی کو قربانی کے لیے مانگ لیا اور میرنیا کی اسکیم دھری رہ گئی۔ دریائے گادلیت کی جنگ کے تیسرے روز گوتوں کے دستے مسلمانوں پر حملے کے لیے آئے۔ ان میں گھڑ سوار دستہ بھی تھا، ان کے پیچھے دوسرے پیادہ سوار اور دستے تھے۔ ان کے درمیان رادرک تھا، اس کا سہ رنگا جھنڈا بلند تھا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا اور اس کے ارد گرد اس کے گھڑ سوار محافظ تھے۔ طارق بن زیاد نے اس کا پرچم دیکھا تو گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے دستوں کے آگے چلا گیا۔ اس کے محافظ اس کے پیچھے لگے، لیکن اس نے محافظوں کو پیچھے بھیج دیا اور اپنے سالار مغیث الرومی کو بلایا۔ اس کے کان میں کچھ کہا۔ مغیث الرومی اندلس کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ وہ طارق بن زیاد کی بات سننے آگے چلا گیا۔ ہم شہنشاہ اندلس کو خوش آمدید کہتے ہیں، مغیث الرومی نے اعلان کیا۔ ہمارے سپاہ سالار طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ شہنشاہ رادرک اگر لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں تو میری طرح محافظوں کے حفاظتی حصار سے نکل کر سامنے آئیں۔ اگر تم میں کوئی مجھ جیسا بادشاہ ہوتا تو میں آگے آتا۔ رادرک نے اعلان کریا، لاٹینوں کے سردار کے سامنے جانا شہنشاہ کی توہین ہے۔ اپنے بادشاہ کو ساتھ لانا تھا، ہم تمہیں اپنے بادشاہ کے پاس جلدی پہنچا دیں گے۔
तारिक बिन जियाद ने ऐलान कर दिया, हमारा बादशाह अल्लाह है, हम किसी इंसान को बादशाह नहीं बनाया करते। हम यही पैगाम लेकर आए हैं कि सबका बादशाह अल्लाह है और हम तुम्हारी बादशाही को हमेशा के लिए ख़त्म करने आए हैं। आगे बढ़ो, रादरिक ने हुक्म दिया और गोथ जर्नैल का नाम लेकर कहा, इनकी ज़बानें बंद कर दो। गोथ जर्नैल ने नारा लगाने के अंदाज से कहा, अल्लाह बोल दो ए ले गोथ, और उसने अपने घोड़े को ईड़ लगाई। एक सवार उसके पीछे से घोड़ा दौड़ाता आया और अपने इस जर्नैल के करीब आकर बर्ची उसकी पीठ में उतार दी। जर्नैल सीधा हुआ, सवार ने बर्ची उसकी पीठ से निकालकर एक बार फिर बर्ची मारी जो उसके पहलुओं में उतर गई। वो घोड़े से गिर पड़ा। गोथ दस्तों ने तलवारें नियामों में डाली और मुसलमानों की तरफ दौड़ पड़े। उनमें पियादे भी थे, घड़सवार भी। वो शोरो हल बपा करते आ रहे थे। तारिक बिन जियाद को मालूम था कि गोथ और जरनैन उसके पास आ जाएंगे, लेकिन तारिक की फौज हैरान थी कि ये कैसा हमला है कि हमला करने वालों ने तलवारें नियामों में डाल रखी हैं। इनका इस्तकबाल करो। तारिक ने अपनी फौज के लिए ऐलान कर दिया, ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये अब तुम्हारे साथी हैं। ये क्या? उधर रॉड्रिक घबराहट और हैरत के आलम में पूछ रहा था, ये कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने अपने जर्नैल को कत्ल कर दिया है। इसे जवाब देने वाला कोई न था। ये ओपास और मीरनिया की मगजी कार्रवाई थी जो कामयाब रही। गोथों की तादाद के मामले में मुअर्रिखों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ ने तादाद 20,000 लिखी है और कुछ 25,000 लिखते हैं। एक ने 15 और 20,000 के दरमियान लिखी है। रॉड्रिक के इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि गोथों ने क्या किया है। इसे इस तरफ से जवाब मिला, हम अपने बादशाह विटेंजा का इंतकाम लेंगे। एक गोथ ने आगे जाकर बुलंद आवाज से कहा, अंदलस की बादशाही गोथ कौम का विरसा है। रन रेंग, तुमने गोथों की बादशाही का खात्मा किया और तख्त नशीन हो गए थे। देख हम अपना विरसा किस तरह वापस लेते हैं। नाजरीन, उस रोज लड़े बगैर ही जंग का पांसा ही पलट गया। अगले दिनों में रॉड्रिक ने पुरजोश हमले करे, लेकिन हर हमला पसपाई की सूरत इख्तियार कर जाता। मुसलमान एक पहाड़ी के दामन में आकर दाएं बाएं हो गए और पहाड़ी से अनलुशियों पर तीरों और भरछियों की बरस पड़ा। ये फेंकने वाली भरछियां थीं जो मुसलमानों की तादाद में एक ही बार 20,000 का इजाफा हो गया था। ये तादाद ब्राइन नाम नहीं थी, बल्कि इस तादाद में इंतकाम का जज्बा था। और इस जज्बे की तस्कीन के लिए उन गोथों को और उन यहूदियों को जो मुसलमानों से आ मिले थे, मुसलमानों की हमायत हासिल हो गई थी। और मुसलमान भी ऐसे जंगजू और जांबाज थे कि एक एक 10-10 का मुकाबला करते थे।